خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آج سے ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 9ویں باب کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بڑے اہم باب میں داخل ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا۔ 7ویں باب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک رومی صوبے دار نے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کیا، اور پھر وہ اختیار ہمیں مختلف جہتوں میں جھلکتا ہوا نظر آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے فطرت پر اور مافوق الفطرت پر، یعنی نیچرل پر اور سپر نیچرل پر اپنے اس اختیار کو، اپنی اس قدرت کو ظاہر کر کے دکھایا۔ کہیں ہمیں ایک ایسی خاتون نظر آئیں جن کو ایک دائمی بیماری تھی اور وہ اپنی بیماری سے شفا پا گئی، کہیں ہمیں طوفان تھمتے ہوئے نظر آئے، اور کہیں ہم نے یہ دیکھا کہ مردے زندہ ہو گئے۔ وہ ڈیوائن اتھارٹی، وہ الہی اختیار جو خداوند یسوع مسیح رکھتے تھے، اس کے مظاہر ہم نے مختلف طریقوں سے دیکھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم کا رخ کریں، اور 9ویں باب کی 51ویں آیت میں ہم یہی ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ جب ہم یروشلم کی طرف رخ کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کی طرف رخ کر لیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یروشلم جائیں گے، وہاں پر وہ مارے جائیں گے، اور اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر 40 دن کے بعد صعود کر کر اپنے باپ کے پاس واپس آسمان پر چلے جائیں گے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے کوچ کر جانے کے بعد کیا یہ مشن ختم ہو جائے گا، یا خدا کا جو ازلی منصوبہ ہے بنی نوع انسان کے لیے نجات کا، وہ کسی اور طور سے چلتا رہے گا؟ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی تربیت کریں اور اس اختیار کو ان کو دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہید کافی لمبی ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ مقدس لوکا ہمیں اپنے انجیلی بیان کے 9ویں باب میں کیا بتاتے ہیں، اس کی پہلی آیت سے۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ دو کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ بس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح، تیری تعریف ہو، آمین۔ جیسا کہ تمہیداً میں نے کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اختیار ٹرانسفر ہو، یہ اختیار اب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو تفویض کیا جائے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوکا ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا۔ خداوند یسوع مسیح کو ابھی تک ہم اور اس سیٹنگ میں ان کے شاگرد تعلیم دیتے ہوئے سنتے چلے آ رہے تھے، اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے بیماروں کو شفا دی، بلکہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی پوشاک چھو لیتے تھے وہ بھی شفا پا جایا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جب خداوند یسوع مسیح کا بد ارواح کے ساتھ مقابلہ ہوا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو تسلیم کیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہی مسیح ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پھر وہ وہاں پر
اپنا اختیار قائم نہ رکھ سکیں، خداوند یسوع مسیح کے اختیار کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور خداوند یسوع مسیح کے حکم دینے پر وہ ان اشخاص کو جن میں ان کا ڈیرا تھا چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ اختیار سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے وہ قدرت اور اختیار اپنے شاگردوں کو دے دیا، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ یعنی وہی کام جو خداوند یسوع مسیح خود کیا کرتے تھے، اب وہ ان کے شاگرد کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے مشن کا، یہ شاگردوں کی اپرینٹس شپ ہے، یہ شاگردوں کی تربیت ہے، ان کی ٹریننگ ہے۔ دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیتے ہوئے تلقین کی کہ وہ غیر قوموں میں نہ جائیں۔ یاد رہے کہ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے ان کو ان کے پاس بھیجا جو پہلے سے کلام کو جانتے تھے، جو خدا کے مسیح کا انتظار کر رہے تھے، جو خدا کی بادشاہی کے برپا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو مشن وہی ہے، منادی کرنا، بیماروں کو شفا دینا اور بدروحوں کو نکالنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے چند پوائنٹرز ان کو اور دیے اس تربیت کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو سکھایا کہ ان کا کل بھروسہ، ان کا ایبسولوٹ ٹرسٹ خدا کی پروویژن پر، خدا کی مہیا کرنے کی قدرت پر ہونا چاہیے۔ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ دو کرتے رکھنا۔ complete and absolute dependence upon the provision of God۔ خدا خود تمہارے لیے مہیا کرے گا۔ تم خدا کے کھیت میں کام کرنے جا رہے ہو، تم خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے کے لیے نکل رہے ہو، تو خدا خود تمہاری ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ He will provide and protect۔ وہ مہیا بھی کرے گا اور وہ نگہبانی بھی کرے گا۔ تو لاٹھیاں ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ دو کرتے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ جب وہ خدا کے کام کے لیے نکلیں گے تو پھر ان کا مکمل اور کل بھروسہ خدا کی ذات ہی پر ہونا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ماڈل نہیں دیا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کہ ہم اسی طرح سے خدمت کرنے کے لیے نکلیں۔ ظاہر ہے جب ہم آج خداوند کے نام پر نکلتے ہیں تو ہم پلاننگ بھی کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا ٹرسٹ خدا کی ذات پر ہونا چاہیے، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا۔ جہاں پر بھی جاؤ، جو گھر تمہیں ویلکم کرے، خوش آمدید کہے، کھلی باہوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرے، تو پھر اسی گھر میں رہنا، کیونکہ تمہارے وسیلے سے خدا کی برکت اس گھر میں آئے گی، اور پھر وہیں سے رخصت ہونا۔ اور آگے ایک بڑی امپورٹنٹ بات خداوند یسوع مسیح نے کہی، جو شاید ان شاگردوں کے لیے، چونکہ وہ سب کے سب یہودی تھے، سمجھنا مشکل نہیں تھی، لیکن ہمیں اس کو اس کے اصل سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں، اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پاؤں کی گرد جھاڑنے کا مطلب ہے کہ ہم رسپانسبلٹی سے، ہم اپنے فرض سے آزاد ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کر لیا، ہم نے تو خدا کے
بادشاہی کی منادی کر دی، لیکن اگر کسی نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر خدا کی نظر میں ان کی اہمیت غیر قوم جتنی ہی ہوگی۔ بنی اسرائیل جب بھی کبھی جینٹائل ٹیریٹری میں یعنی غیر قوموں کے علاقے میں جاتے تھے تو واپسی پر جب وہ ملک موعود کی سرحد پر پہنچتے تھے تو وہ اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے بال تک جھاڑا کرتے تھے تاکہ اس علاقے کی گرد بھی ان کے ساتھ اس موعودہ ملک میں، اس مقدس سرزمین پر آنے نہ پائے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ غیر قومیں خدا کی بادشاہی سے آ رہی ہیں، ان کا خدا کی بادشاہی میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تمہیں قبول نہ کیا جائے، جب تمہاری تعلیم کو قبول نہ کیا جائے تو سمجھ لینا کہ وہ لوگ خدا کی نظر میں غیر قوم جیسے ہی ہیں۔ وہاں سے نکلتے وقت سمبولکلی، علامتاً اپنے پاؤں جھاڑ لینا تاکہ تم ان کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاؤ۔ ان شارٹ ہمیں نظر آیا کہ خداوند یسوع مسیح ایک ٹریننگ مشن پر اپنے شاگردوں کو بھیج رہے ہیں۔ They are to work as apprentices. They are to work as trainees. انہوں نے جانا ہے اور انہوں نے جا کر وہی کام کرنا ہے جو ان کا استاد کرتا تھا۔ استاد نے پہلے کر کے دکھا دیا، اب باری ہے کہ وہ خود اس کام کو کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ وہ وقت اب قریب تھا کہ استاد زیادہ دیر ان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اور کیا ہوا؟ لوکا کہتے ہیں پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے۔ شفا دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو خدا کر سکتا ہے، اور خدا اپنے چنیدہ لوگوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتے تھے، ان کے پاس کل اختیار تھا، اور انہوں نے وہ اختیار اپنے شاگردوں کو ٹرانسفر کر دیا، ان کو منتقل کر دیا کہ اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کریں۔ مجھے یہ بات پھر سے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پرائیورٹی، اہمیت اس بات کی ہے کہ منادی کی جائے، خدا کے کلام کی منادی کی جائے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی جائے۔ ہاں، جہاں پر اس خوشخبری کو، اس کلام کو آتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہاں خدا ہم سے معجزے بھی کروائے گا۔ معجزے میں اور شعبدے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ معجزہ تصدیق کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے معجزے نہیں کیے جاتے۔ So priority number 1 is to preach the message of the kingdom of God. خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوکا ہمیں مزید کیا بتانا چاہتے ہیں۔ 9 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔
جہاں یہ لفظ ہیرودیس آتا ہے وہاں تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہیرودیس کون ہے، اور وہ ہیرودیس کون تھا جس نے بچوں کو مروا ڈالا، جس نے ہیکل کی تعمیر کروائی؟ وہ ہیرودیس اعظم تھا، ہیرڈ دا گریٹ۔ ہیرودیس کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو اس کے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس لیے ہر بیٹا چوتھائی ملک کا حاکم ٹھہرا، ٹیٹراک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ وہ ہیرودیس اعظم تھا۔ اب جس ہیرودیس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں یہ گلیل کے علاقے کا حکمران تھا، اور اس کا نام ہیرودیس انتپاس تھا۔ یہ وہ ہیرودیس ہے جس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی تھی اس کے جیتے جی، اور یہ وہی ہیرودیس ہے، اور اس کا نام اینٹیپس یا انتپاس تھا، جس نے یوحنا کا سر کٹوا دیا تھا۔ اب پہلے تو خداوند یسوع مسیح اکیلے خدمت کر رہے تھے، اب ہم نے دیکھا کہ ان کے شاگرد بھی ان کی اس خدمت میں شامل ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خبر حاکم تک تو ضرور پہنچی ہوگی۔ ظاہر ہے کسی بھی ملک کا یا علاقے کا انتظام چلانے کے لیے ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں ان کی خبر اپنے حاکم کو جا کر دیتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جب خداوند یسوع مسیح کا ذکر سنا اور ان کاموں کا ذکر سنا کہ جو ان کے وسیلے سے ہو رہے تھے، تو وہ دل ہی دل میں ڈر گیا، اور یہاں لکھا ہے اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا۔ اس کا گھبرانا بنتا تھا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لوکا نے اپنا انجیلی بیان غیر یہودیوں کے لیے تحریر فرمایا، اس لیے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ صرف ذکر کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں یوحنا بپتسمہ دینے والا دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایلیا ہے، کیونکہ ایلیا ہمیں معلوم ہے کہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا، تو پرانے عہد نامے کے اختتام پر ملاکی نبی کے وسیلے سے ہمیں یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ جب خداوند خود آئے گا، اس سے پہلے عہد کا رسول آئے گا، اور خدا نے کہا کہ میں ایلیا کو اپنے آگے بھیجوں گا۔ تو بہت سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ ایلیا دوبارہ آئے گا۔ وہ پہلے یہ سمجھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا ہے، اس لیے جوک در جوک اس کے پاس جاتے رہے بپتسمہ دینے کے لیے۔ لیکن اب جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی شہرت کے بارے میں سنا تو وہ یہ سمجھے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ایلیا ہیں جس کو دوبارہ آنا تھا۔ اس قدر انتظار تھا بنی اسرائیل قوم میں ایلیا کے دوبارہ آنے کا کہ وہ فسح کی رات ایک نشست کھانے کی میز پر خالی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور مے کا ایک پیالہ بھی کھڑکی میں رکھ دیتے تھے ایلیا کے نام سے، کہ اگر ایلیا آ گیا تو اس کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی ہو اور اس کو پلانے کے لیے ان کے پاس مے بھی ہو۔ تو بعض یہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح میں ایلیا کا ظہور ہوا ہے، یا پھر کچھ یہ کہتے تھے کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی اور جی اٹھا ہے۔ اگر ہم دوسرے اناجیلی بیانات پڑھیں تو یہاں پر یرمیا کا نام آتا ہے۔ یاد رہے کہ یرمیا وہ نبی ہے جس نے بنی اسرائیل کی اسیری سے کچھ عرصہ پہلے اور پھر اسیری کے کچھ عرصہ بعد تک نبوت کی۔
اور اس وقت بنی اسرائیل قوم روم کی اسیری میں ہے، اس لیے وہ سمجھے کہ یرمیاہ دوبارہ آ گیا ہے اور اس کے وسیلے سے خدا ہمیں خوشخبری سنائے گا کہ ہماری اسیری کے یہ دن بھی، ہماری محکومی کے یہ دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور ان ساری باتوں نے ہیرودیس انتپاس کو مخمصے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوکا ہمیں بتاتے ہیں مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ اور یہ وہی ہیرودیس ہے جس نے پینتوس پیلاطس کے ساتھ مل کر آگے چل کر ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کی موت کا انتظام کیا۔ وہ خوف زدہ تھا دل میں، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کا سر ہیرودیس انتپاس نے کٹوایا تھا وہ دوبارہ اس دنیا میں جنم لے کر آ گیا تھا۔ اب ایک طرف ہم نے دیکھا نویں باب کے شروع میں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مشن پر بھیجا، ان کی تربیت کی غرض سے، ان کی ٹریننگ کی غرض سے، اور دوسری طرف بادشاہ کے محل میں ان ساری باتوں پر سوچ و بچار چل رہا ہے کہ مسیح کون ہے۔ لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں، حاکم وقت بھی کنفیوزڈ ہے۔ میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع کون ہے؟ یسوع کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو ایک روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، کچھ ان کو ایک بہت اچھا استاد مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ایک بہت بڑا نبی مانتے ہیں، اور کچھ ان کی ذات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ ان کے بارے میں بڑے منفی خیالات رکھتے ہیں۔ کیا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمارے نظریات دوسرے لوگوں کے نظریات کا نچوڑ ہیں؟ کیا ہم یسوع کی ذات کو دوسرے لوگوں کا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں، یا ہم خود ان کو جانتے ہیں؟ ان کو جاننے کے لیے ایک بہت اچھا ریسورس، ایک بہت اچھا وسیلہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، لیکن اس سے بھی آگے چل کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر جاننا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کے بارے میں اپنا ایک نظریہ قائم کرنا ہے، اپنا ایک فریم ورک قائم کرنا ہے۔ میرا سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع کون ہے؟ اور شاید اس پروگرام کے اختتام تک جاتے جاتے یہ بات اور زیادہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ اب ایک طرف تو بادشاہ کے محل میں یہ کنفیوژن چل رہی ہے، عام جنتا، عوام کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن چل رہی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جن شاگردوں کو بھیجا تھا اس اثنا میں وہ واپس آ چکے ہیں۔ اور لوکا کہتے ہیں پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیتسیدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ خوشی سے، جوش سے بھر کر یہ رسول واپس آئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان کے کہے پر ایمان لایا، انہوں نے مانا، ان کی تعلیم کو قبول کیا، ان کے ہاتھوں شفا پائی، اور یہ سب باتیں ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اب وہ جوش سے بھرے ہوئے واپس آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کو لے کر ایک الگ مقام پر چلے گئے۔ بہت دفعہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کچھ دیر خداوند کے ساتھ علیحدگی میں گزاریں۔ ہم سب جن کو کہ خدمت کے لیے بلایا گیا ہے،
ہمارے بڑے بزی سکیڈولز ہوتے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی محاذ پر لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی منفرد کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے تنہائی میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا جائے، کسی ریٹریٹ پر جایا جائے، کسی کیمپ پر جایا جائے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے خدمت کے لیے ریجوینیٹ کیا جائے، اپنے آپ کو دوبارہ سے خدمت کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کیا، وہ اپنے شاگردوں کو ایک ریٹریٹ پر لے گئے، ایک نئے شہر میں بیت سیدا میں وہ چلے گئے۔ لیکن کیا کریں، خداوند یسوع مسیح اور بھیڑ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں۔ جہاں خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں ایک بھیڑ ان کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بیت سیدا کا رخ کیا، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں، ان سے رپورٹ لینا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی۔ They won't let him alone۔ وہ بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ دوستو، کہنے کو تو ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن گھڑی کی سوئیاں بہت ظالم ہوتی ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کہانی ابھی جاری ہے، اور اس کہانی کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، اور تب تک اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔